بنیادی طور پر دیوبندی اور بریلوی مسئلہ خیال میں کیا فرق ہے، اور اس پر روشنی ڈالتے ہوئے چند مثالوں اور حوالے کے ذریعے سے آپ اگر وضاحت کریں گے تو مہربانی ہوگی۔ اس سلسلے میں پہلے ایک بات کی وضاحت میں چاہتا ہوں کچھ لکھنے سے پہلے کہ جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ دیوبندی اور بریلوی، تو بریلوی نام کا کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مذہب بریلوی نام کا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو صحیح طور پر حاصل کے اہل سنت والجماعت والے جو ہیں ان کو کچھ لوگوں نے الزام کے طور پر بریلوی کو منسوب کیا، اور شاید وہ اس لیے بریلوی ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کرتے ہوئے، اور وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اس لفظ سے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کسی نئے مسلک یا نئے مذہب کے بانی تھے، اور یہ لوگ اس مسلک کو مذہب کے ماننے والے ہیں، اس لیے یہ بریلوی ہے۔ تو اس لفظ کی یہ تو گویا مخالفین کی طرف سے دیا ہوا ہی تھا، اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسلک یا مذہب قرار دیا جائے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم دین کا ایک زبردست عالم اور مجدد مانتے ہیں، اور انہوں نے اسی دین کی وضاحت کی اور اس کو واضح طور پر پیش کیا جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا، اور اسی راستے اسی مطلب کی وضاحت کی ہے جو سلف صالحین بزرگان دین اور اولیاء کرام کا مسلک۔ کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس کو ان کی ایجاد قرار دیا جائے، کوئی ایسا مسئلہ انہوں نے نہیں بتایا ہے جس کا وجود ان کے وجود سے پہلے موجود تھا۔ جتنے عقائد کی بات، نظریات کی بات یا اعمال کی بات انہوں نے دلائل و براہین کے ساتھ پیش کیا، تو وہ بزرگوں کے تابع ہیں، تبع ہیں، مقتدی نہیں، انہوں نے ابتدا نہیں کیا، بلکہ بزرگ وہی کی چیزوں کو انہوں نے پیش کیا۔ لہذا اس ہمارے راستے کو بریلوی ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا، ذہن و فکر کو غلط راہ پہ لگانے کی کوشش کرنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو بزرگان دین سلف صالحین سے ثابت ہے۔ ایک بھی ایسا عقیدہ، ایک بھی ایسا نظریہ نہیں ہے جس ابتدا اور فاضل بریلوی نے کی ہو اور اس کی وجود سے پہلے اس کا وجود نہ ہو۔ رہ گیا دیوبندی کا، اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی ایسے ہی دیوبندی کے، اور وہ بھی اسی طرح کی تفصیل پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیوبندی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اکابرین سے کچھ ایسی باتیں ہوئی جس کا وجود اس سے پہلے نہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سلف صالحین کے مسلک کی شرح کرنے والے تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جب کبھی کہنا
جیسے فرقہ کہتے ہیں، فرقہ، اور ایک ہوتا مذہب، مسلک مذہب. تو مسلک و مذہب جو ہے وہ فروعی اختلاف سے بنتا ہے. جہاں مسائل اور احکام کا اختلاف ہوتا ہے اس سے مسلک اور مذہب، جیسے ہم کہتے ہیں یہ شافعی مذہب ہے، یہ حنفی مذہب ہے، یہ مالکی مذہب ہے، یہ حنبلی مذہب ہے. تو یہ مذہب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ان امور میں جو قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے اجتہاد و استنباط کے ذریعہ اس کو معلوم کیا. وہ فروعی مسائل ہوتے ہیں احکامات، تو اس میں ہم مذہب ہوتے ہیں. اور جہاں عقیدے کا اختلاف تب ہم فرقہ ہوتے ہیں. یہ فلاں فرقہ، یہ ہم نہیں کہیں گے یہ حنفی فرقہ ہے، یہ شافعی فرقہ ہے، یہ بڑی فرقے کا لفظ نہیں ہم بولتے. وہاں بولا جاتا ہے کہ مذہب، اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں فرقے کا لفظ ہوتا ہے. تو حضور نے جو 73 فرقے کی پیشگوئی کی تھی تو اس میں 73 فرقے کو پکڑیے کہ ان میں مذہبی نظریاتی اختلافات، سمجھا، نظریاتی اختلافات بہت سارے اسٹیج ہیں، سمجھا. تو اب کوئی شخص اگر تمام باتوں میں آپ کے ساتھ متفق ہو اور کسی ایک بات میں وہ اسلامی عقیدے سے ہٹا ہوا ہو تو ہم اس کو ایک فرقہ کہہ سکتے. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے جس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جس کو ضروریات دین ہے، دین کی ہر ضرورت ہو ماننا ضروری ہے. اگر ایک بھی ضرورت کو کسی نے انکار کر دیا، تمام باتوں میں وہ آپ کے ساتھ ہو تو ہم اس کو یہ نہیں مانیں گے. ایک ہی بات میں تو اللہ نے تو کیا تو سب ٹھیک ہی ہے، بلکہ اس کو ہم ایک بنا کر کے اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تھا. اب ہم نے جیسے کہا کہ دیوبندی، ہم جس کو دیوبند کہتے ہیں، اور ان کے جو چند ماننے والے جو چند اکابرین کے ہیں ان کے تعلق سے ہم ایسا انکشاف آپ کے سامنے کریں گے جس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے، ان سے پہلے اس خیال کو کسی نے ظاہر نہیں کیا، اور وہ خیال ایسا ہے جو اسلامی عقائد سے متصادم اور ضروریات دین کا سکتا ہے. تو ہمارا ان کو دیوبندی یا قاسمی یا اس طرح سے کہہ دینا ہمارا تو صحیح، مگر وہ جو ہم کو بریلوی کہتے ہیں وہ الزامن کہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. الحمدللہ سنت والجماعت کے لوگ، اور ہم اللہ کے فضل سے ہم سلف صالحین کی روش پر چلنے والے ہیں اور انہیں کے عقائد و نظریات کے حامل اور اس کے ماننے والے ہیں. ہم مثال کے طور پر آپ چلیے فرق آپ محسوس کرتے ہیں، بلکہ یوں فرق مت، بلکہ یوں آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ ہم کو بنیادی اختلاف سے کیا، یعنی سب اہل سنت والجماعت سے آپ کو ان سے بنیادی کیا؟ تو بنیادی اختلاف میں ہم ان اختلافات کی صورت بیان کریں گے جن کے ثبوت کے لیے اس وقت ہمارے پاس کتابیں ہیں. ہم ان اختلافات کا ذکر کر دیں اور حوالہ بھی دے دیں کہ جن کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس فی الحال کتاب نہیں ہے تو وہ اطمینان بخش بات نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. لفظ اللہ بول کر ہم جو ذات مراد کرتے ہیں، اب اس ذات کی شان لفظ اللہ ہم بولتے ہیں، مگر اس لفظ سے بول کر ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ مراد کیا لیتے ہیں؟ اس مراد میں ہمارا ان کا اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی لفظ بول کر کے دونوں کی مرادیں الگ الگ. تو ایک ہی دیکھیے، ہم کسی چیز کو معرفت کے لیے چند طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ذات سے صفات کو آپ سمجھیں. ایک صاحب آپ کے ہمیں مان آئے، اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے. اب جب وہ آپ کے آئے جب آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا دے گا، سونا جاگنا دے گا، ان کا طریقہ دے گا، تو سمجھ لیں یہ خلیق ہیں، بردبار ہیں، اچھے ہیں. گفتگو سنی، متاثر ہوئے،
تو اس وقت آپ جو علم ہو رہا ہے ذات کو سے صفاتی تک جا رہا ہے، اس لیے کہ ذات آپ کے قریب ہے اور اس کی ہر حرکت سے آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خوش طبع ہے، یہ بصرا سنج ہے، جو بھی ان کے اندر تو یہ ہے ذات سے صفات کو سمجھنا۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ذات تک آپ کی رسائی نہ ہو، اب وہاں صفات سے ذات کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پیر و مرشد حضرت سرکار کلام، اب ان کے تعلق سے آپ کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، کبھی وہ آپ کو مہمان بنے، تو ہم جو سمجھائیں گے تو یہی تو کہیں گے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے لیے کچھ الفاظ بیان کریں گے اس صفت سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہایت ہی وہ بہت ہی شریف النفس ہیں، بہت ہی درویشانہ انداز ہے، بہت ہی خوش مزاج ہیں اور بہت ہی متقی ہیں، پر اب اس الفاظ ہی سے تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب تقوی کا جو بھی مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، خوش مزاجی کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، رابط کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، صبر و تحمل کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں، اسی سے تو آپ ان کی ذات کو سمجھیں۔ تو خدا کے سمجھنے کے لیے بندوں کے پاس ذریعہ کیا؟ ذات تک تو ذہن کی رسائی نہیں، اور صفات ہی سے تو ہم سمجھیں گے۔ تو ایک لفظ بول کر ہم کیا مراد لیتے ہیں وہی تو سمجھ جائے گا کہ جب اہل سنت والجماعت کے لوگ لفظ اللہ بولتے تو وہ ایک ایسی ذات مراد لیتے جو تمام صفات کمال کی جامع، تمام صفات کمال کی جامع، یعنی خدا کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب کمال والی۔ ایسی صفتیں بھی خدا کے پاس نہیں ہیں جو عیب نہ ہو مگر کمال بھی نہ ہو۔ خدا ایسی بھی صفتوں سے پاک جو عیب نہیں مگر کمال بھی ہے۔ خدا کے پاس جو صفتیں وہ سب کمالی کمال، تو وہ مستجمع جمعی صفات کمال سے جب ہم اللہ بولتے ہیں تو ایک ایسی کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے جو تمام صفات کمال کا مستجمع جامع ہو اور تمام عیبوں سے پاک و صاف، کسی عیب کا صدور اس سے ناممکن، وہ سچا ایسا صادق کہ جھوٹ ناممکن، ایسا عادل کہ اس کا ظلم ناممکن، ایسا باختیار کہ مجبوری اس کے لیے ناممکن۔ مطلب یہ ہے کہ جو صفات کے نفیس جو وہ ٹکراؤ جن صفات سے ہوتا ہے اس کی ہم نفی کرتے ہیں اور کمالات کا نسبت۔ مگر انہوں نے ایک خیال ظاہر کیا، وہ کیوں ظاہر کیا وہ میں بتاؤں گا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا۔ اب اس میں بہت ہی لوگوں نے ویسے مولوی اسماعیل دہلوی نے رسالہ یقرودی میں بہت صاف اس بات کو اظہار کیا ہے، اور بہت سارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، مگر میں اس کتاب کا حوالہ دوں گا جو اس میرے پاس ہے، اس لیے تاکہ تفصیلات آدمی چاہے گا تو اور تلاش کرے گا۔ اصل میں بات کہاں سے چلی؟ مولانا ایک مولانا رامپور کے تھے، مولانا عبدالسمیع صاحب رام، انہوں نے ایک کتاب لکھی انوار ساطعہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار ساطعہ۔ اس انوار یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی ہے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید و خلیفہ جی یہ مولانا۔ اچھا، اور اس میں انہوں نے کیا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امکانی قسم کے قائل نہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے وہ قائل رسالہ یقرودی میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ کس رسالے میں ہے یہ؟ کہ وہ جو انہوں نے کہا وہ رسالہ یقرودی مولوی، تو ان کا جو رسالہ ہے وہ انوار ساطعہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انوار ساطعہ کا جواب دیا
मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी जिनके अकाबरीन में से है, और इस किताब की तस्दीक की है मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने। तो अनवार सातिहा जो है वो मौलूद फातिहा के बयान में कि मौलूद फातिहा जायज है, इसके बयान में उन्होंने लिखा था मौलाना अब्दुल समी साहब रामपुरी, उसका जवाब इन्होंने बराहीन कातिया से दिया है। तो ये जो हमारे पास किताब है उसमें ऊपर उन्होंने अनवार सातिया की इबारत को रखा है और नोट लगा के हाशिए पर अपना जवाब, इस हिसाब से उन्होंने किताब मुरतब की। तो उस पर जो इम्कान 21 वाले पर उन्होंने तंज किया था ना कि खुदा को झूठ बोलना तो मुमकिन मानते हैं, इसका इन्होंने ये जवाब दिया कि इम्कान 21 का अकीदा जो है ये तो बड़ा पुराना। अच्छा, बात कहाँ से चलती है कि पहले हम आपको ये बता ताकि वो पूरा प्रश्न उत्तर भी आपके सामने हो, वरना वो बात बिल्कुल मुगलक सी होगी और जहन में आएगी नहीं। बस मंजर हो तो सही। बात ये चलती है कि झूठ सोबत, तो उसमें बात उलमा का ये ख्याल है कि किसी ने कोई वादा हम आपको ये देंगे या भाई हम आपको ये सजा देंगे, डराने का नाम वही, और कुछ पेश कोई और चीज है खुशखबरी की के ताल्लुक से कोई बात होती तो वादा, तो कोई वादा करके या वईद करके अगर मुकर जाए, पूरा ना करे तो ये झूठ। तो वो मारेंगे नहीं मारा, ये झूठ। हमने कहा तुमको पैसा देंगे नहीं दो तो ये झूठ। समझा? इस पर बात उलमा का ये कहना है कि देखो वाजिब करके न देना ये तो ये खिलाफ वाकया कोई बात ना कर जाए, और वो तो ठीक है, बात समझ जाती है कि हमने कहा कि हम ऐसा करेंगे तो ये तो सही, मगर वईद जो है अगर किसी को हम कुछ खौफ दिलाएं, सजा की बात करें तो खूबे पर मारेंगे और ना मारा इसको झूठ नहीं कहेंगे, ये तो अफवाह है, ये तो कर्म है। आप किसी को सजा की बात करें और फिर उसको हम न सजा दें, अच्छा चलो माफ किया अब अंदर ऐसा मत करो, तुम बाजार जाओगे तो तुमको हम मारेंगे, कह दिया आया क्यों गए, अब उसने कहा कि नहीं बस माफी चाहते हैं या कुछ, अच्छा जाओ तुम छोड़ दे रहे हैं, अब तुमको अब आइंदा ऐसा मत करो। तो इसको हम ये नहीं कहा जाएगा कि हम झूठे, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये कर्म की बात, ये फसल की बात, और रब तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला कुफ्र और शिर्क को तो नहीं बख्शेगा, कुफ्र और शिर्क को नहीं बख्शेगा, और इसके सिवा जिसको चाहेगा बख्श देगा। अब आयत तो मौजूद है और खुदा कह चुका है, तो उसने जितनी भी वईद की है कुफ्र और शिर्क के सिवा पर किसी गुनाह पर, वो सब इस आयत से मखसूस हो गई है कि खुदा ना बख्शेगा तो सजा। अल्लाह ने जब ये कह दिया कि हम को तो नहीं बख्श, इसके सिवा मालूम न जाने का, इसके सिवा जो है उसको हम बख्शेंगे। तो जब उसने बख्शिश की भी बात कर दी समझा, तो अब अगर वो कोई किसी को वो बात वही दिलाए और फिर उसने कह दिया कि यानी मैं चाहूँ तो सजा दूं, चाहूँ ना सजा दूं, बात अब यहाँ आ गई, तो अब अगर वो सजा नहीं देता जिसको कहेंगे बल्कि उसका कि उसने माफ कर दिया, इसलिए वो खुद ही कह चुका कि हम जिसको चाहेंगे माफ। तो अब वो झूठ नहीं, अगर वो कहता तो माफी नहीं करेंगे फिर करता तो झूठ की बात आ जाए। अगर उसने कह दिया कि कुफ्र से तो हम माफ नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर अब अबू जहल कुफ्र में मारा और उसने कह दिया कि हम कुफ्र को माफ नहीं करेंगे, अब उसको जाकू जल पहुंचा दे तब चीज झूठ हो जाएगा। मगर गुनहगारों के लिए जो वईद है
اور جو ڈر ہے اس میں تو اس کا بھی ہے کہ جس کو چاہے وہ بخش بھی دے. لہذا خلف وعید، اسی کا نام ہے خلف وعید. خلف وعید یعنی وعید کر کے اس کے خلاف کرنا. کوئی وعید بنا ڈرانا، کوئی سزا کی بات کر کے پھر اس کے خلاف کرنا. اور ایک خلف وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا، یہ خلف وعد ہوا. یہ دو الگ چیز ہے. یہ تو الگ. ایک تو وعدہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ہونے کی بات ہوتی ہے، میں یہ دیں گے انعام دوں، اور وعید میں ڈرانے کی بات ہوتی ہے. تو وعدہ وعید ایک الگ چیز. تو خلف وعد جو ہے وہ تو پھر اتفاقیہ خدا سے نہیں ہو سکتا. مگر خلف وعید میں لوگ کو کہتے ہیں کہ خلف وعید جو ہے یہ عیب نہیں ہے، اس لیے یہ تو کرم ہے اور خدا نے کہہ دیا آپ جسے چاہے بخشے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علماء اہل سنت. سمجھا؟ علماء اہل سنت. ایسا تو وہ یہ نہیں مان. کیا اچھا میں وہ غلطی بتا رہا ہوں. جی اس کا مطلب ان لوگوں نے یہ سمجھا. خلف وعید سمجھ گئے؟ خلف وعید کا مطلب یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس کے درگزر ہے، اور وہ درگزر کرنے کا اس نے وعدہ بھی کروا دیا کہ ہم ایسا کریں جیسا. وہ اختیار ہے اس کا، وہ اختیار بھی نہیں. انہوں نے خلف وعید کو سمجھا جھوٹ اور کہا بزرگ لوگ خلف وعید کے قائل، بزرگ لوگ خلف وعید کے قائل، اور خلف وعید ہی ہے جھوٹ. اچھا انہوں نے اس کو کر دیا جھوٹ. تو کہہ دیا کہ جب خلف وعید ہو سکتا ہے تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. جب خلف وعید ہو سکتا ہے تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جھوٹ بولنا ممکن کر دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا. اور آگے چل کر کے پھر اور بھی کیا بات دلیل کیا لاتے ہیں؟ یہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو بندے کو جھوٹ بولنے کا قدرت ہے. خدا اگر جھوٹ نہ بولے تو بندے کی قدرت خدا کی قدرت سے زیادہ ہو. اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات بھی وضاحت کی کہ بندہ جو کچھ کر سکتا ہے خدا بھی کر سکتا ہے. اور ایک قول کیا ہے، ہر مقدور عبد مقدور الہ، یعنی جس پر بندہ قادر اس پر خدا قادر. یہ قول یہ تو ہے بزرگوں کا قول، مگر اس کا مطلب دوسرا، اور یہ مطلب دوسرا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر بندہ قادر ہے وہ خدا کی قدرت دینے سے. یہ بات اور ہوگی. اور وہ بات اور ہے کہ جو بندہ کر سکتا ہے وہ خدا بھی کر سکتا ہے. اب اس میں ان اللہ کل شیء قدیر کی بات لا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اور تو اللہ اس پر بھی قدرت والا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. اس کا آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو چیز تو بہت سی چیزیں ہیں، محال چیز بھی ہوتی ہے، ممکن چیز بھی ہوتی ہے. تو ہر ممکن چیز پر اللہ قدرت والا ہے. جو چیز محال ہے، جو چیز واجب ہے، اس پر قدرت تھوڑی ہوتی ہے. ہم اس کا وہ جواب ہے، وہ جواب سوال تو الگ الگ ہو گیا. منشا یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. اس کو انہوں نے بزرگوں کا بھی عقیدہ بتایا، اس کی تعریف بھی کی. اس کو بزرگوں پر لان تان کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا پرانا ہے، اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اس میں لکھا. اب خدا جب جھوٹ بول سکتا ہے تو دیکھیے ایک بات، سچ بولنا واجب ہے خدا کا. تو اگر جھوٹ بول سکتا تو سچ بولنا بھی ممکن ہو گیا. جب یہ بول سکتا تو سچ بولنا ضروری نہیں رہا. جب جھوٹ بول سکتا تو سچ بولنا ضروری نہیں رہا، حالانکہ خدا کی ہر صفت واجب ہے. سچا یہ بات تو انہوں نے لکھی ہے براہین فاتحہ میں. تو ان کی اپنی عبارت کیا ہے جھوٹ کے سلسلے میں؟ یہ براہین فاتحہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے چھپی ہے، وہ نسخہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اس کے یہ صفحہ 6 کے اوپر وہ عبارت ہے. اصل میں اس سے اوپر انہوں نے مولانا نے کچھ طنز کیا تھا. اس طنز کا یہ جواب انہوں نے دیا.
اہل اسلام کو اپنی اس حالت نازک پر ہونا چاہیے. یہ پہلی مولانا عبدالسمیع رامپوری کی بات جی وہ بات اور سمجھا. اہل اسلام کو اپنی اس حالت نازک پر ہونا چاہیے کہ اسلام ایک گلے پس مردہ کی طرح سموم اختلافات بیجا سے آنن فانن کو ملایا جاتا ہے اور عناد و فساد ایک تند باد شدید ظلمانی کی طرح ہر طرف سے اٹھا چلا آتا ہے. نہ زبان سچی نہ سینے صاف سینکڑوں مفسد ہزاروں اختلافات سینکڑوں مفسدہ میں کچھ میرے علم میں کچھ ہاتھ چھوٹ گیا کتابت کی سے ہزاروں اختلاف. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب باری ایسا اسمہ جس کی شان عالی یہ ہے ومن نشتق من اللہ حدیثہ من نشتق من اللہ حدیثہ اللہ تعالیٰ زیادہ سچا کون ہے اس کو امکانی کذب کا دھپا لگاتا ہے. امکانی کذب کا دھپا لگاتا ہے تو یعنی جھوٹ بولنے کا دھپا لگاتا ہے. اس پر انہوں نے عبارت لکھی ہے کہ مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف بھی ہے. اب خلف وعید کہ خلف وعید خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ ہمارے اسلاف میں اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کر سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتا. جیسا بھی ہم نے بتایا اور جو کہتے ہیں کر سکتا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جھوٹ وہ نہیں سمجھتے بلکہ سمجھتے ہیں یہ فضل ہے اور خدا نے کہہ دیا ہے کہ بخش دیں گے جس کو اس نے بخشا بھی ہے. اب اس کے بعد پھر مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہے. تو مسئلہ خلف وعید مختلف ہی ہے مسئلہ امکانی کذب مختلف ہی نہیں. خلف وعید نا خلف وعید کا مفہوم دوسرا امکانی کذب مختلف نہیں. اب آپ لکھتے کیا مسئلہ خلف وعید قدمہ میں مختلف ہے. امکانی کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدمہ میں اختلاف ہوا ہے. یعنی امکانی کذب کا مسئلہ جو ہم نے نکالا یہ جیسے کہ انہوں نے اسماعیل دہلوی کا طنز کیا ہے کہ روزی میں انہوں نے ایسا کہا کہ کوئی جدید نہیں ہے بلکہ ہمارے علماء متقدمین میں اس میں اختلاف ہوا. وہ لوگ بھی اس کو مانتے تھے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اب انہوں نے بات کر دیکھیے ثابت کر رہے ہیں امکانی کذب اور دلیل لا رہے ہیں خلف وعید کی. یعنی وہ اشتباہ دیکھیے آپ یہ شخص اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ خلف وعید قدمہ میں اختلاف اور اس سے آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ امکانی کذب خلف وعید کی طرح یعنی امکانی کذب بھی خلف وعید ہی کی ایک قسم ہے. جھوٹ بولنا بھی خلف وعید ہی کی ایک قسم ہے. تو اس کو فرا قرار دے کر کے آپ جھوٹ بولنا اور اس کا الزام اور تہمت لگا رہے ہیں قدمہ پر کہ وہ بھی اس کے قائل تھے. حالانکہ قدمہ جو خلف وعید کے قائل تھے وہ اس کو جھوٹ نہیں کہتے تھے. اس کی وجہ اور تھی سمجھتے تھے یہ جھوٹ یہ تو آپ کو ہے پسند ہے اور تم اس کو جھوٹ کو خلف وعید سمجھ کر کے تو تم تو سمجھ بوجھ کے لکھ رہے ہو تو گویا تمہارے نزدیک یہ صحیح مسئلہ صحیح ہے. سمجھا. اور ظاہر ہے کہ اگر غلط مسئلہ آپ نہ بھی لیں اور اس کو صحیح مانیں جیسے کہ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہو غلط مسئلہ اور ہم اس کو تائید کریں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے تو ہم بھی اس کے مجرم ہوتے ہیں. ایک مسئلہ کسی کا بھی ہو کوئی بھی ماننے والا ہو کسی کی بھی سردار ہو مگر آپ کو کہ نہیں یہ تو وہی چیز ہے تو اس عبارت میں بہت ہی صاف لفظوں میں اور انہوں نے خدا کے جھوٹ بولنے کو ممکن کیا. تو یہ جس مولانا کا حوالہ کیا تمام اجماعی طور پر دوسرے دیوبندی مولانا لوگ ان کو تو اپنا آقا مولا کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو اس سے اس لیے اب دوسروں پر الزام یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے یہ کہا بلکہ ان کہنے والے کی تائید کی. تائید کرتے ہیں اس لیے وہ مجرم ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ساری باتیں انہوں نے وہی امکانی کذب جو ہے خلف وعید کی شاخ ہے. حالانکہ یہ سب غلط بات ہے. خلف وعید اور چیز ہے امکانی کذب اور چیز ہے جھوٹ اور چیز ہے افواہ اور چیز ہے حزن اور چیز ہے. تو ایک تو یہ ہے ویسے کیا نام ہے
मौलवी इस्माइल देलवी वो किताब आप पास है नहीं, हम इशारा कर दें, इज़ाहुल हक एक किताब है, उसमें यहाँ तक लिख दिया है कि रब तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियत से पाक नहीं, वो जिस्म जिस्म वाला है। ये मौलवी इस्माइल देलवी ने इज़ाहुल हक में लिखा है। और लतीफे की बात यह है कि जब इस इबारत को लिख करके किसी ने देवबंद के दारुल उस्ता से जब फतवा मांगा तो उन्होंने कुफ्र भी लिख दिया कि ऐसा लिखने वाला कुफ्र काफिर है। मगर जब बताया गया कि मौलवी इस्माइल देलवी ने ऐसा लिखा तो बहुत नीचे ऊपर, लेकिन नाम तो नहीं बताया हमको, बहुत नीचे ऊपर वो किताब हमारे पास नहीं, जिसका सवाल हम जैसे कि हमारे लिए भी काफी है कि ये खुदा के झूठ बोलने को मुमकिन समझते हैं। नंबर एक बात। अब रह गया हम उन इख्तिलाफात को भी सामने इसलिए नहीं लाना चाहते जो फुरूई हैं, जैसे मीलाद बादशाह वगैरह। हम वो इख्तिलाफात जैसा आपने सवाल किया कि बुनियादी है जिसको हम क्या नाम है कहते हैं कि फिरके बन गए, तो फिरके हो गए और उनके हम इतना जुदा हो गए जैसे कि दरिया के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। हम उन बातों की तरफ अपनी तवज्जो आपकी दिलाते। अच्छा, हम मिसाल के तौर पर आइए इसी बराहीन कातिया में, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इन्होंने बहुत साफ तरसी लिखा है कि शैतान और मलकल मौत का इल्म जो है वो तो नस से साबित, यानी कुरान से, हदीस से, नस से कहते हैं, मगर रसूल के इल्म के लिए कोई नस नहीं। ये इसी सफा 55-56 पर है। असल में बात यहाँ चल रही कि रसूल हाजिर नाजिर है क्या नहीं। ये मौलाना मुदस्सिमी साहब हाजिर और नाजिर के मसले पर क्या खुदा के सिवा कोई हाजिर नाजिर हो सकता है, और हाजिर नाजिर का मतलब सिर्फ इतना ही उलमा लेते हैं कि वो सारी कायनात को वो हाथ की हथेली की तरफ देखे, जहां चाहे तसव्वुर करते, ये बस। तो पहले उन्होंने कहा कि क्या ये खुदा की खास सिफत है, इस पर बहस की कि जो बंदे को नहीं या किसी मखलूक को नहीं, क्या खुदा के सिवा किसी को हाजिर और नाजिर माना जा सकता, यानी हाजिर और नाजिर किसी मखलूक कि वो हर जगह को देखता हो, हर जगह तसर्रुफ कर सकता हो। इस पर वो बहस करते हैं मौलाना कि इसमें अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अकीदा अहले सुन्नत वल जमात ये कि अल्लाह ताला की सिफत उसी तरह हो और हकीकत से कि अल्लाह ताला के साथ खास है, दूसरे में नहीं होगी। मतलब ये है कि खुदा की सिफत जो खुदा के शान के लायक, उस खुसूसियत के साथ वो किसी के साथ नहीं सच्चा, मगर उसमें अगर थोड़ा सा फर्क हो जाए, समझा, जैसे कि रूए जमीन पर हर जगह मौजूद हो जाना, रूए जमीन पर हर जगह मौजूद हो जाना का ये खुदा की मखसूस सिफत नहीं। खुदा ने बाज अपनी मखलूक को भी ये ताकत दी है, रूए जमीन पे हर जगह हाजिर मौजूद हो जाना। जरूरी नहीं कि जिस्मानी तौर पर, नहीं, जिस्मानी तौर पे भी हो सके, रूहानी तौर, मगर खुदा ने अपने पास को दिया। अब उसमें दो मिसालों पेश, एक हरते मलकल मौत की कि देखिए वो हर जगह मौजूद होते हैं, एक ही वक्त में करोड़ों जगह। खैर है कि एक ही वक्त में वो अमरीका वाले के सामने भी है, रूस वाले के सामने भी है, हर जगह। तो ये खुदा की कुदरत तो हर जगह मौजूद हो जाने से वो खुदा के बराबर तो होता नहीं। तो ये खुदा की ऐसी मखसूस सिफत नहीं जो खुदा ने अपने किसी मखलूक को न दी हो हर जगह। और उसके बाद फिर दूसरी मिसाल उन्होंने दी क्या कि है मलकुल मौत तो एक मुकर्रफ फरिश्ता है,
کہا دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے، شیطان ایک مخلوق ہے اور خدا نے طاقت دی ہے اس کو گمراہ کرنے کی، تو شیطان ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ موجود ہونے سے کیا شیطان خدا ہو جائے گا؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، اور اس میں انہوں نے کہا حضرت ملک الموت کے ہر جگہ حاضر ہونے کو بھی انہوں نے احادیث سے ثابت کیا، اور شیطان کی بات بھی جو انہوں نے کی ہے تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ بتائیے خدا نے ایسی اس مخلوق کو یہ دیا، اگر یہی اور اللہ کے محبوب اگر اس سے یہی طاقت، اس سے زیادہ طاقت ہم اللہ کے محبوب میں مان لیں تو شرک کہاں سے ہو جاتا؟ شرک تو اسے اٹھائیں گے کہ آدمی خدا کے جیسا ہو جائے، خدا کی ذات صفات جیسا ہو جائے، ایسا تو کچھ ہوتا نہیں، سمجھا؟ اس پر انہوں نے تنقید کر دیا کہ ملک الموت اور شیطان کا حال دیکھ کر جو حضور کے لیے پوری زمین کا علم آپ مانتے ہیں، سمجھا، تو یہ تو غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے تو نص سے ثابت ہے، حضور کے لیے کون سی نص ہے؟ اس میں یوں کیا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے لیے وہ نہیں مانیں گے، شیطان کی موت کے لیے تو مانیں گے، اس لیے اس کے لیے تو نص ہے، اور حضور کے لیے کون سی نص ہے؟ اب یہاں توہین کی بات یہ ہو گئی کہ آپ کے عقیدے میں شیطان کا علم زیادہ ہوا، حضور کا علم کم ہوا، آپ کا علم زیادہ ہوا اور حضور کا علم کم ہوا۔ اور اتفاق ہم آپ کو بتائیں کہ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو اظہار کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے نوٹ بھی لگا دیا ہے، آخر میں اپنا عقیدہ یہ ہے، اور فضل ہی تعالیٰ یہ ہے حفظ الایمان، اور ماں بست البنا یہ مرکز اشاعت اسلامیہ کتب خانہ شیخ الرشید شاہ کوٹ ضلع شیخ کو پورا مہر، تو اس میں انہوں نے کیا بفضل ہی تعالیٰ میرا اور میرے سب بزرگوں کا عقیدہ ہمیشہ سے آپ کے افضل المخلوقات فی جمیع الکمالات العلمیہ والعملیہ ہونے کے باب میں یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہو سکتا عقیدہ، یعنی علمی کمالات میں بھی آپ سب سے زیادہ ہیں اور عملی کمالات میں بھی آپ سب سے زیادہ ہیں۔ اس عقیدے کا اظہار بھی مولوی اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارا بھی اور ہمارے سب بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ، یعنی سب کی وکالت بھی انہوں نے کی۔ اور یہاں جب بات آئی تو انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی نص ہے، کہ اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو علم ہم اس لیے مانتے ہیں وہ نص سے ثابت، اور حضور کا علم اس لیے ہم نہیں مانتے کہ وہ نص سے ثابت نہیں۔ اب شیطان کا علم دیکھ کر حضور کے لیے علم اگر ہم مانتے ہیں تو یہ شرک ہوتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے جتنا علم ضروری زمین کا علم ملک الموت ہو وہ ہم مان لیں، یہ تو شرک نہ ہو، اور اتنا علم ہم رسول کے لیے مانیں تو شرک کیسے ہو جائے؟ اس لیے بھی وہ بھی تو خدا نہیں ہے، پھر وہی نس والی بات ہے گئی، ہاں وہ نصیب تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی یعنی شیطان کے لیے ملک الموت کے لیے تو نس مانتے ہیں اور نبی کے لیے نس نہیں مانتے، نس نہ ہونے کی وجہ سے کم آپ کے نزدیک حضور کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے تو کم ہوا، یہی ہمارا الزام ہے۔ نس تو ہم پیش کریں گے کہ نس ہے، ہمارا یہ کہنا غلط ہے کہ نبی کے لیے نس نہیں، مگر وہ تو ایک مسئلہ بات ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم ان کی بات کو سمجھا رہے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر نس نہ ہوتی تو آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی یہ کیسے کہتے کہ ہم ہمارے تمام بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور تمام مخلوقات سے اپنی علمی اور عملی کمالات میں کیا شان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہوتا، کوئی نس نہ ہوتا تو یہ کیسے یہ بولتے، تو وہ ایک الگ چیز ہے ثابت کرنے کا، مگر بھی پھر کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ حضور کے شان میں کیسی گستاخی اور گستاخی کی وجہ لکھتے کیا ہے۔ الحاصل غور کرنا چاہیے
کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا یعنی سارے زمین کا پورا علم فخر عالم کو خلاف نصوص فتیجہ کے یعنی مطلب صرف یہی نہیں کہ نس نہیں ہے، حضور کے علم کے لیے نس ہونا نہیں بلکہ علم کی نفی کے لیے نس ہے، ان کے پاس نس انہوں نے پیش نہیں کی، خلاف نصوص فتیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم دیکھ کر اس پر قیاس کر کے حضور کو زیادہ علم والا بتانا یہ شرک نہیں ہے تو کون سا ایمان ہے؟ کیا سمجھے؟ اور پھر لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کے لیے کون سی نص سے قطعی کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ دیکھیے حضور کے لیے وہ علم ہم مانے تو شرک اور شیطان کے لیے وہ علم مانے تو شرک، تو یہاں پر یہ گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ اچھا، اسی کتاب کے اندر ایک جہاں صفحہ 30 جو ہے ایک خواب ہے، اس میں تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم صرف سنا دیں گے اور اس کے پیچھے جو گستاخی کا تصور ہے وہ آپ کے سامنے خود ہی آ جائے گا۔ صفحہ 30 ہے کہ خواب، پہلے تو یہ مولانا جو سمی صاحب نے شاید مدرسے دیوبند کے اوپر کچھ اعتراض کیا ہوگا یا کچھ چھینٹی کیا جیسا کہ اس پر اوپر اس کا ذکر انہوں نے کیا، مدرسے دیوبند کے طلبا آگے دیوبند کا ذکر آیا اوپر ان کے، اب اس میں یہ مدرسے دیوبند کی توہین پر یہ بالکل فروختہ ہو گئی، فروختہ ہو گیا، مدرسے کے مرتبے اس کے درجے کو یہ بتا رہے ہیں، یہ صفحہ 30 کے اوپر کہتے کیا ہیں مدرسے کے ایک صالح نیک بخت، صالح بمعنی نیک بخت کیا، ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں، فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یعنی حضور کو اردو دیوبند کے مولویوں نے سکھائی، تو حضور بھی اس مدرسے کے شاگرد سمجھا۔ اور یہ خواب کی بات تو خواب و خیال میں آپ پھینک بھی سکتے تھے، آپ نے اس کو اتنا مستند سمجھا کہ کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ صاحب کیا کیجیے کس قدر انہوں نے سرکار دو عالم کی توہین کی کہ اردو تو آپ نے سکھائی حضور کو، اور کون سی زبان کس نے سکھائی، عربی کس نے سکھائی، یہ سب تو کچھ نہیں، اردو تو آپ نے سکھائی، یہ ایسی بات۔ اور ایک جگہ پر 152 صفحے پر وہ جب آپ میلاد شریف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے صاحب، یہ عقیدہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آج حضور پیدا ہو رہا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ حضور اس دن پیدا ہوئے تو اس کی آپ یاد بنا دے۔ دیکھیے قربانی آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھا، اور حضور سے پوچھا گیا تھا کہ یہ حضور یہ بتائیے یہ قربانیاں کیا ہے، تو حضور نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم، تو حضرت ابراہیم نے کم کیا، اور آج بھی ہم ہر سال جب کرتے ہیں تو اس کو سنت ہی کہا جاتا۔ سال بدل گیا، موسم بدل گیا، صدیاں گزر گئیں، مگر جب وہ آیا صاحب 10ویں تاریخ اور آپ نے قربانی کی تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ تو اس کا معنی یہ تو ہے نہیں کہ حضرت ابراہیم حج ذبح کر رہے ہیں اور ہم اس کی نقل کر رہے ہیں، جی اس دن یہ دن آیا تو ہم کو اس دن کی ہم یاد مناتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کی یاد دن منانے کے لیے وہی دن ہو جس دن وہ واقعہ وقوع میں آیا ہو، تو سال میں ہم سال اس کو دن آتا ہے ہم مناتے ہیں، حالانکہ سن کا بڑا فرق رہتا ہے۔
تو اب حضور کی پیدائش کا وقت آیا اور ہم اس میں کیا نام ہے خوشی کا اظہار کریں گے، کچھ ذکر و کریں یا سیرت کا کچھ پروگرام رکھیں، کچھ بھی رکھیں جس کا یہ حقیقت نہیں ہوتا کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، سمجھا؟ ہر سال پیدا ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ ذکر کیا ایسی بات نہیں، انہوں نے کیا بہت ایسا ثابت ہاں وہ بالکل ثابت ہے. اس سلسلے میں تو کیا نام ہے ہم دوسری بات کیا خود یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی یہ سب کے پیر و مرشد، شرف علی تھانوی کے بھی، رشید احمد گنگوئی کے بھی، خلیل احمد بیٹوی کے بھی، اور ہمارے مولانا عبدالسمیع صاحب کے بھی، یہ ان کی شمائل میں امدادیہ ہے. اور اس شمائل میں امدادیہ کی خصوصیت یہ ہے، یہ بہرحال یہ بھی دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں نے اس کو چھاپا، کتب خانے شرف الرشید شاہپور حوامی پاکستان. اس میں خود انہوں نے صفحہ 47 کے اوپر دیکھیے صاف صاف انہوں نے کیا فرمایا. کون فرمایا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں. اہل حرمین یعنی مکہ مدینہ والے، تمامی اہل حرمین کہتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی. اس لیے کہ حرمین طیبین والے جو کرتے ہیں اور وہاں کے علماء صالحین کرتے ہیں، بھی جہلا کا بھی عمل نہیں، وہاں کے علماء صالحین، تو اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے. اور حضرت مضمون ہو سکتا تھا حضور کا ذکر، یہ کوئی بہت چیز ہو سکتی ہے. اتنا تو ایک خاص دن پہ نا، خاص دن خاص پہ دیکھیے جو خاص دن کا مطلب اس کا تعلق ہے. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ حضور کے ذکر کے لیے یہی دن مخصوص ہے، اس کے سوا دوسرے دن کرنا ناجائز ہوگا یا اس کے سوا دوسرے دن کرنے میں ثواب کم ہوگا، تب جرم کی بات ہے. مگر ہم اپنی سہولت کے لیے یا اپنی یادی کے لیے اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو اس میں وہ تخصیص اور تعین والی بات نہیں ہوتی. تو خیر ہم تو دوسری بات بتانا چاہ رہے تھے، انہوں نے جب اختلاف کیا تو اس کو مثال دیا کنہیا کے جنم سے، کہ جیسے ہندو لوگ کنہیا کا جنم مناتے ہیں کہ کھیرے میں سے نکل رہا ہے کچھ ان کے ہاں ایسا جیسے کہ پیدا ہی، تو کہا اس کی مثال دیا کہ وہ اب ان کے الفاظ اس طرح سے. اور یہ ہر روز اعادہ ولادت کا، ہر روز ولادت کا اعادہ، ہم ولادت کا اعادہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں ہر روز حضور پیدا ہو، مگر یہ کہتے ہیں یہ، اور یہ ہر روز ولادت اعادہ ولادت کا تو مثل حنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے. معاذ اللہ، سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود یہ حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے، بلکہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں، کیا کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات. یعنی حضور کے ذکر کی بات، حضور کے ذکر کی محفل جو ہے، انہوں نے کہا کہتے کیا ہیں کہ بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں. جو کنہیا والے ہیں وہ تاریخ ان کے یہاں کوئی قید نہیں، فرضی بتاتے ہیں، اور اس امر کی شرح میں کہیں نظیر ہی نہیں. یہ وہی براہین قاطعیہ ہی چل رہی تھی، وہ خلیل احمد بیٹوی. تو اس میں کس قدر حضور کے ذکر کو خرافات، محفل میلاد کو خرافات قرار دینا اور اس کو ہندوؤں اور شیعوں کے مشابہ قرار دینا، سمجھا؟ تو یہ شدید توہین ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی. یہ تو رہی ایک کتاب کی بات. اب ایک اور کتاب ہے، یہ ہے حفظ الایمان.
جس کے لکھنے والے ہیں مولوی اشرف علی خان. اس میں ایک مسئلہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اب اس کا وہ جواب تھا حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اور جواب جب لکھنے پر یہ آئے ایک جواب بڑا مختصر سا ہو سکتا تھا. آپ ہم سے پوچھیے اسی لفظ کو ہم ایک مختصر سا جواب دے دیں کہ دیکھیے عالم الغیب کا لفظ خدا نے صرف اپنے لیے استعمال اور رسول کے لیے اس کا استعمال کیا. مطلقاً عالم الغیب چونکہ شریعت میں غیر خدا کے لیے نہیں بولا گیا ہے اس لیے اس کو نہیں بولیں گے. جیسے آپ کتنا ہی رحیم و کریم ہو آپ کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے. آپ کتنا ہی عیبوں کو چھپائیں دوسروں کے تو آپ عیب چھپانے والے ہیں مگر سرکار نہیں کہہ سکتے. آپ کتنی ہی کو معاف کریں تو آپ درگزر والے تو کہے جائیں گے مگر غفار نہیں کہتے. اس لیے کہ جو لفظ آپ کے لیے بندوں کے لیے بولا ہی نہیں گیا وہ لفظ بندوں پر نہیں بولا جائے گا. تو رسول کا علم کتنا ہی زیادہ غیب کا علم کیوں نہ ہو اگر عالم الغیب ہم نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ خدا کے بتانے سے وہ غیب جانتے وہ ماکانہ وما یکون کے عالم ہے یہ سب ہم کہیں گے مگر عالم الغیب کا لفظ نہیں بولیں گے. یہ بات ختم جواب ہو گئی. انہوں نے دوسرا پہلو اختیار پہلے جواب تو دیا اس طرح کا بھی جواب دیا مگر اس کے بعد پھر جو جواب دیا اس میں ہمارا اعتراض کیا ہے وہ آپ پہلے سمجھیں. پہلے جواب ان کا سن لیں. یہ کہ یہ سبا 16 پر ہے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا. علم غیب کا حکم یعنی آپ کو علم غیب کہنا علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. پوچھا کہ حضور کو جب عالم الغیب کہتے ہیں تو جو حضور کے لیے غیب کی بات آپ کرتے ہیں اسے پوچھنا کیا ہے کہ حضور کو حاصل ہے یا اچھا خاص غیب کی وجہ سے آپ ان کو عالم الغیب کہتے ہیں یا کل غیب کی وجہ سے. کل غیب سے مراد ان کی ہے جتنا اللہ کل کا تو کوئی مانتا نہیں تو حضور کو تو بات ہی مانیں گے. اچھا یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع و حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. جانوروں کو پاگلوں کو دیوانوں کو سب کو حاصل ایسا علم ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. اب ہمارا اعتراض کیا ہے کہ یہاں آپ کیا کہتے ہیں رسول کے علم کی تشبیہ جانوروں اور پاگلوں سے. آپ ایسا بھی کر سکتے تھے نا ایسا کا لفظ نہیں استعمال کر ایسا ایسا یعنی جیسا رسول ایسا ایسا تشبیہ لفظ جو ایسا ہے وہ تشبیہ کیا کرتے جہاں ایسا ایسا بولتے ہیں وہاں تشبیہ بات ہو. حقیقت لفظ ایسا کیسی. اچھا تشبیہ میں کیا ہے ایک وہ ہے جس کی آپ تشبیہ دے رہے ایک وہ ہے جس سے آپ تشبیہ دے رہے اور ایک وہ ہے جس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ والا حرف جیسے ایسا سمجھا اشارے والا یہ وہ یہ اشارے کے الفاظ ایسا ویسا یہ سب تشبیہ کے الفاظ سمجھا. تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں.
हुजूर के जो बाद में गैबिया मुराद हैं, तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब, यानी जैसा हुजूर को इल्म है ऐसा इल्म गैब सबको रहता चाहिए, सबको आलिमुल गैब कहा जाए। तो अच्छा, और उसमें लफ्जों में कितनी कराहत, कराहत क्या है कि जैद उमर, बल्कि हर सभी मजनून, सभी कहते हैं छोटे को मजनून कहते हैं, पागल, जमी हैवानात तो बहाएं, यानी जानवरों को भी ऐसा हासिल है। और ऐसे का जो है इशारा उस तरफ नहीं जा सकता जिस तरफ के जुज़वी इल्म की तरफ कहा जा रहा है। हाँ नहीं, वो देखिए वो इसलिए नहीं हो सकता ना कि आपने पहले बात में गैबी रसूल की रख लिए और उसमें, और फिर यहाँ जैद अमर बकर का इल्म सामने रख लिया, जो इसमें मज़कूर होगा वही तो मुराद होगा, वो तो नहीं मुराद होगा जिसका जिक्र ही ना। हम हमने इसकी एक कॉपी की, इसे बात हमारा कहना है कि ये बात इन्होंने सच की या गलत कही, वो बात छोड़ी पीछे रखी। इसमें रसूल के इल्म की तशबीह जानवरों के इल्म से हुई और साफ हुई, इसलिए इसमें ये तौहीद और ये हुजूर की तौहीद। अच्छा, इसको आप उनसे नहीं मनवा सकते, वो तो तावील करेंगे, मगर एक फोटो हमने इस पर शिशवा किया, जो इबारत वही बिल्कुल वही इबारत का एक फोटो हमने, इस फोटो को आप रख लीजिए उनके सामने और पूछिए इसमें आपके मौलवी साहब की तौहीद हुई। मिसाल के तौर पर मौलवी अशरफ अली थानवी को आलिम कह सकते हैं कि नहीं? मौलवी अशरफ अली थानवी को आलिम कह सकते हैं कि नहीं, ये एक सवाल। अच्छा जनाब, अब एक शख्स ये कहे, उसी को हमने यहाँ इबारत उसकी है, उसी को हमने नकल किया, सिर्फ नाम बदल दिया। जहां हुजूर का नाम है वहां हमने मौलवी अशरफ थानवी रख दिया, और जहां इल्म गैब का नाम वहां हमने सिर्फ इल्म रख दिया। ये समझा? और ये इबारत उनके लिए बताई। फिर ये कि थानवी साहब की जात पर इल्म का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरिया तलब ये अम्र है कि इल्म, इस इल्म से मुराद बाज़ इल्म है या कुल इल्म। अगर बाज़ उलूम मुराद है तो इसमें थानवी साहब की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो ज़ैद उमर, बल्कि हसबी व मजनून, बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी बात का इल्म होता तो चाहिए सबको आलिम कहा जाए। वही कपड़ा बिल्कुल। अब अगर इसमें मौलवी अशरफ अली की तौहीन होती है तो इसमें हुजूर की तौहीन क्यों नहीं होती? और अगर तौहीन नहीं होती तो क्या आप इस इबारत को लिख करके अपने दारुल उलूम से इसकी तायीद हासिल कर सकते हैं? क्या इस चीज को हम दलील बना कर कह सकते हैं कि मौलवी अशरफ अली को आलिम नहीं कहा जा सकता? समझा? तो यहाँ मंशा सिर्फ इन्होंने तावीलात बहुत की हैं, बहुत ही। फिर अब इसको ऐसा कहते खुदा ऐसा कादिर है, तो कादिर की ऐसा इसमें तस्वीर नहीं, खुदा ऐसा कादिर। काफी देखो वहां का मामला, और ऐसा की ऐसा का लफ्ज जो है वो हकीकतन तशबीह देता, और यहाँ तमाम चीजें मौजूद हैं। मुशब्बा मौजूद है, मुशब्बा बिही मौजूद है, जिसकी तशबीह दे रहे हैं वो मौजूद है, जिससे तशबीह दे रहे हैं वो मौजूद है, हर की तशबीह मौजूद है। तो यहाँ हकीकत ही वाला लफ्ज, और वहां तो खुदा ऐसा कादिर, तो इसमें एक लफ्ज है और कैसा कादिर है कुछ पता नहीं, क्या पूछ रहा, तो वो बात और चीज है, ये बात और चीज है। तो यहाँ पर क्या नाम है, ईमान में ये जबरदस्त तौहीद की है, इस इबारत पर एतराज है, ये तशरीह। और उसके बाद अगर इस सिलसिले इसको हम तौहीद मानेंगे, अब इस सिलसिले में बहुत सारी बातें वो कहते हैं। बात जगह अगर यूं कहते थे वो बहायम, जानवर, पागल की जो मजनून वगैरह का नाम लिया तो उसने और भी महसूस होता है कि कम करने के लिए बता रहे, तहकीर मकसूद है, तहकीर मकसूद है। हम आपके पास इल्म है, हमने भी आप जैसा इल्म तो दूसरों को भी, उसमें वो तहकीर नहीं कि आपके सबसे मखसूस तो नहीं, बहुतों को आती यहाँ से
मगर भाई मैं ये कह दूं अरे ये आपके साथ मौसूल है, ये तो कुत्ते जानवर सुअर सभी हुआ से, और वो तहकीक की बात नहीं वैसे ये कहते भाई ये आपके साथ कोई मौसूल है, किसी और को भी हो सकता, तो बात दूसरी हो गई, उस पर तहकीक नहीं हुई पहले, और तहकीक इसमें थी। और नबी की तस्वीर जो है ये कुफ्र, नबी की तहकीक ये कुफ्र। तो ये जनाब ये हिफ्जुल ईमान पर जो हमारा इतराज है इसमें लिखा जब वो फराइन खातिया पर जो इतराजात थे उसके सच्ची बात सुनने की। अब एक बड़ी भयानक किताब आपके सामने है, ये अल इमदाद। ये अल इमदाद जो है ये थाना भवन से निकलता है, और ये मौलवी अशरफ अली थानवी ही की निगरानी में निकलता है। ये इसका शुमारा है बाबत माह सफरुल मुजफ्फर सन 1336 हिजरी, सन 1336 हिजरी की किताब है, और इमदादुल मताबात से ये निकली। इसका सफा 34 और 35, सफा 34 और 35 में एक ख्वाब इन्होंने लिखा है। ये देखिए ख्वाब लिखने वाला जो है पहले अपना ख्वाब इनके पास लिख के भेजता, खत लिखता है, इसमें सवाल ये करते हैं, जवाब मौलवी शरफ थानवी देते हैं। सवाल लिखे, एक किताब कोई है, एक रिसाला हुस्नुल अजीज उसका नाम है, लिखने वाला कहता है कि हम उस रिसाले अपने सर के जानिब रख लिया और सो गया। चलिए आगे, सो गया। अब इबारत में हम पढ़ रहे हैं, कुछ अर्सा बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह कुसूर का नाम लेता हूँ। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई, कलमा शरीफ के पढ़ने में इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूँ। दिल पर तो ये है कि सही पढ़ा जाए, लेकिन जुबान से बेसाख्ता बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अशरफ अली निकल जाता। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं, लेकिन बेख्तियार जुबान से यही कलमा निकलता। 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूँ, और भी चंद शख्स हुजूर के पास थे, लेकिन इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खड़ा खड़ा बवजह इसके गिरद पर तारी होगी जमीन पर गिर गया, और नहायत जोर के साथ एक चीख मारी, और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी थी, और वो असर ना ताकती बदस्तूर था, लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में हुजूर ही का ख्याल था। अब बेदार हो गए, पहले तो ख्वाब की बात थी, अब बेदार, लेकिन हालत बेदारी में लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में हुजूर ही का ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया कि पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो जब उस गलती का ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस वास्ते फिर कोई ऐसी गलती ना हो जाए। वही ख्याल बंदा बैठ गया, और फिर दूसरी करवट लेट कर कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना अशरफ अली। अब ये तो बेदारी में, ये तो ख्वाब की बात नहीं। हालांकि अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं, लेकिन बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, जुबान अपने काबू में नहीं। उस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा तो दूसरे रोज बेदारी में रिक्कत अली खूब रोया। और भी बहुत से वजूहात हैं जो हुजूर के साथ बाइस मोहब्बत है, कहाँ तक अर्ज करूं। अल जवाब, अब इनका जवाब सुनिए। इस वाक़े में तसल्ली थी, ये जो हुआ कलमे में जो हमारा नाम तुम लेते थे या तसल्लुल में, इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रजू करते हो वो बेउन्नही ताला मुत्तबा सुन्नत है, यानी तुम कलमे में जिसका नाम लेते हो सुन्नत का इत्तबा करने वाला है, लिहाजा वो ठीक है। ये 24 शव्वाल सन 1335 हिजरी की जवाब समझे। अपना इन्होंने कलमा पढ़ाया, और अभी हमको एक किताब और मिली, वो हम आपको नहीं दे सके,
مگر آپ راکس کرا لیں گے. ہاں جی، یہ کتاب ہر مکہ اور مدینہ کے سے تازہ فتویٰ، اور وہ اسی عبارت کا سوال کرنے والے نے عربی میں سوال اس کا جواب دیا، اور مکہ اور مدینے کے علماء نے اس کی وہ اس میں، مگر اس میں سامنے اردو تک اس کا یہ جو کتاب ہے سوال کرنے والے مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھ جی، انہوں نے تائید حاصل کی. تو تائید اس میں اردو میں کا ترجمہ بھی اس میں ہے، اور اس میں جواب بھی ہے، جواب کا بھی اردو ترجمہ ہے، اور جو علماء نے تائید کیا عربی میں اس کا بھی سامنے اردو ترجمہ. یہ سب اس کے اندر بمبئی کی تصدیق وہ اس کے اندر ہے، مکہ معظمہ کی تصدیق، جدہ کی تصدیق، مدینہ منورہ کی تصدیق جو علماء نے تصدیق کی ہے. اس میں اس بات کو یہ بہت ہی ظاہر کتاب کو آپ کر لیں گے، یہ ابھی وہ زیراس کر لیں گے تو وہ آپ کے پاس ایک رہے گا. اس میں یہ بتایا ہے کہ دور کی گستاخی یا توہین یا کلمے میں اس زبان کی لفظش کا بہانہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا. کرنے والا کافر ہے. ان کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اس سے کفر ہو گیا، ہاں اب تو توبہ کر، مگر انہوں نے بجائے اس کفر کو کریں اس کی تائید کر کے خود اس کفر کا شکار ہو گیا. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا بعد میں جب اعتراض کیا گیا. یہ تو اعتراض اس میں تو نہیں، جواب خود بھی دے دیا. کوئی ان کا جواب ان کی طرف سے آج تک کوئی دے دے اس کا جواب کہ یہ ان کا عمل یہ صحیح تھا، کوئی جواب دینے سے سب قاصر ہے. تو اس میں بالکل کو بہت سوال جو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آپ کا خیر ہمیشہ رہے. ایک شخص مسلمان اشرف علی کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جسے اس کے چاہنے والے نے لکھ کر بھیجا کہ صاحب دیکھتا ہوں کلمہ شریف پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی تھانوی کا. اتنے میں خیال ہوا کہ تجھ سے غلطی ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، بے شک بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اشرف علی نکل جاتا. مجھ کو علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے ہی نکلتا. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اتنے میں زمین پر گر گیا، نہایت حضور کے ساتھ چیخ ماری. مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ اندر کوئی طاقت نہ رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بے حسی اور سر ناطاقتی بدستور تھا. لیکن خواب و بیداری میں حضوری کا خیال تھا. بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو ارادہ ہوا کہ اس کو دل سے دور کیا جائے. کہیں خیال بیٹھ گیا، پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف. حالانکہ بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا. دوسرے روز خوب رویا. اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ پائی سے محبت نے کہا تھا قرض کروں، ختم ہوا. اور جو اس شخص نے لکھا اس پر اشرفی نے اسے جواب لکھا. اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو متبع سنت. یہ سارا واقعہ خود اشرف علی نے اپنے بھائی کیا. پر ملا اس پر خوشیاں مناتا ہوا، بلکہ اپنے مریدوں کو اس طرح بلاتا ہوا کہ اس کی تعظیم، اس کی فضیلت کی ترجیح میں ایسا ہی غلو کرے. اس لیے کہ اس رسالے کا مقصود ہی یہ ہے کہ مریدین اسے اپنی ہدایت میں راہ راست پر جانے. تو ان دونوں شخصوں کے بارے میں شریعت روشن کا کیا حکم ہے؟ اور یہ اشرف علی وہی ہے جس نے اپنے ایک رسالیہ میں کہ 3 ورق سے زائد نہیں، جو 3 ورق سے زائد نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت باطل کرنے کو لکھا کہ اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح اس کے ایک فرد پہ خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی عقلی سے ثابت ہے. اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنین بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اور بے شک اس کے اس قول کے سبب اکابر علماء حرمین شریفین نے اس پر حکم لگایا کہ وہ کافر مرتد ہو گیا، اور یہ کہ اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، جیسا کہ رسام الحرمین میں مبصر ہے. ہمیں فائدہ دیجیے، اللہ آپ کو ثواب کثیر کرے. یہ سوال الجواب. تو الجواب میں الہی تیرے ہی لیے حمد ہے، اپنے نبی پر درود بھیج جو حمد کے نبی ہیں اور ان کے آل و اصحاب پر کہ دین کے ستون ہے. اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے جھٹکوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئے. ائمہ دین نے دربار کو
زبان بہکنے کا عذر قبول نہیں فرمایا کہ بہک گئی زبان دربار کفریہ کلمہ نکلے زبان بہک گئی تو یہ عذر قبول نہیں فرمایا، ورنہ ہر خبیث دل والا جرت کرتا کہ کلم کلا اللہ رسول کو گالیاں دے. جو خبیث دل کے ہوں گے وہ اللہ رسول کو گالیاں دے. اوکے میری زبان بہک گئی. امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں فرمایا کوئی شخص زبان پھینکنے کے دعوے سے دربار کفر معذور نہ سمجھا جائے گا. اور اسی میں محمد بن ابی زید سے کہ ایسی بات میں زبان بہکنے کا عذر کسی کو نہ سنا جائے گا. اور اسی میں امام ابوالحسن قابسی نے اس شخص کے بارے میں جس نے نشہ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی فتویٰ دیا کہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس کا ظن ہوتا ہے کہ یہ اس کا عقیدہ ہے اور اپنے ہوش میں بھی ایسا کام کرتا تھا. پھر زبان بہکنا اگر ہو تو ایک دو حرف میں نہ کہ دن بھر بہکے، یہ نہ قابل قبول نہ کسی طرح معقول. جامع الفصولین کے فصل 38 میں ہے کہ ایک شخص طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوا. سر بولا کہ تو نے میرا مال لیا اور میرا بچہ لے لیا اور یہ چیز لے لی، اب تو اور کیا کرے گا، اور رہ بھی کیا گیا جو تو نے نہ کیا. اسی طرح کے اور الفاظ کہے وہ کافر یعنی خدا سے کہتا ہے تو نے میرا مال لے لیا اور میرا بچہ لے لیا اور یہ لے لیا وہ لے لیا، اب میرے پاس اور کیا ہے. اس طرح سے تو نے تو اسی طرح کے اور الفاظ سے کافر ہو گیا. ایسا ہی امام عبد الکریم سے مروی ہے، اس سے عرض کی گئی بھلا اگر بیمار نے ایسا کہا اور شدت مرض کے بعد کے سبب اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے تو کیا ہو؟ فرمایا دو ایک حرف بلا کر زبان سے نکل سکتے ہیں، اس میں یہ اشارہ فرمایا اسے کافر مانا جائے گا اور زبان بہکنا کو عذر سچا نہ سمجھا جائے گا. تو جب آدھی سطریں زبان بہکنے کا عذر نہ مانا گیا تو اس میں کیوں کر مان لیا جائے گا جسے اس نے سوتے اور جاگتے دن بھر رٹا، بلکہ وہ بے شک حد سے گزرا ہوا سب جھوٹا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کو ارادے قلب کا تابع بنایا؟ ہمارے سچے اور سچ کے روشن فرمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا سنتے ہو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ سنورے تو سارا بدن سنور جائے اور بگڑے تو سارا بدن بگڑ جائے. سنتے ہو وہ دل ہے، اس کی بات اور اس کی زبان نہ بگڑی مگر یہ کہ اس سے پہلے اس کا دل اس کا باطن بگڑ چکا تھا. اور یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زبان اس کے منہ میں قدست جانور ہے کہ دل کے طاقت نہیں، جیسے کوئی سرکش نہایت شریر گھوڑا کسی کمزور ہاتھ بھر کے ناتواں سوار کے نیچے ہو کہ وہ تو داہنی طرف جانا چاہتا، گھوڑا نہیں پھرتا مگر بائیں طرف، وہ جب اسے داہنی طرف چلتا تو گھوڑا بائیں جانب جاتا، یہاں تک کہ سارے دن زبان اور دل میں جھگڑا رہا اور زبان ہی غالب رہی. یہ نہ عقل میں آنے کی بات ہے اور نہ سنی جائے. بلا شبہ اتر کفر کا ایسا حکم ہے جو ٹل نہیں سکتا. اور کبھی تم نے کسی دعوے اسلام رکھنے والے کو سنا کہ دن بھر محمد رسول اللہ کی جگہ فلاں رسول اللہ کہے، یا اپنے باپ سے کہے اے کتے کے پلے، کتے اے سور کے بچے، سور، اور صبح سے شام تک اسے دہراتا رہے پھر کہ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے میرے باپ، اے میرے سردار. زبان میری مخالفت کر کے باپ اور سردار سے کتے سور کی طرف جاتی تھی. اس طرح سے کوئی کہے کوئی مانے گا اس کو؟ اچھا سور کی طرف جاتی، باقی ہے اللہ کو یہ نہ ہوا اور اس سے پاگل کے سوا کوئی نہ قبول کرے گا. یہ اس کو کہنے کا حکم ہے. اور وہ جو اشرف علی نے اسے جواب میں لکھا تو وہ کفر کو پسند کرنا، اور کفر کو پسند کرنا بلا شبہ کفر کو پسند بلا شبہ کفر ہے. اور اس پسند کرنے کا یہی سبب ہوا کہ اس نے اس میں اپنی تعظیم دیکھی اور اپنے آپ کو اللہ قوی کا رسول بتانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے فی الاستقلال اپنے اوپر درود اور نبوت سے اپنی تعریف کو ان سب کو جائز رکھا. کچھ کتابت کا خیر اور اسے اس تباہ ہونے والی کے لیے تسلی ٹھہرا کرنا. دیکھو تو اگر کوئی شخص خانوی اس کے ماں باپ کو دل سے گالیاں دیتا اور کہتا میں تو تیری مدح کرنا چاہتا تھا، زبان نے اس گفتگو میں میرا کہنا نہیں، تجھے تیری ماں تیرے باپ کو صبح سے گالیاں دیتی رہی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا تو کیا شرقلی یا کوئی کمینہ آدمی اگر جمال کے بھنگی یا اس سے بھی زیادہ کمینہ اس صورت کو قبول کر لیتا اور کہتا اس میں تمہارے لیے تسلی، وہ جسے تم دوست رکھتے ہو گالیاں دیتے ہو ضرور سوروں کی نسل سے؟ ہرگز نہیں، بلکہ غصہ سے جل جاتا، جھنجھلاہٹ سے مر جاتا، جو کچھ بن پڑتا اس کے ساتھ کرتا، یہاں تک کہ موقع پاتا تو ختم کر دیتا. اشرف علی کی یہ تسلی دینا اسی سبب سے ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پورا کیا اور مرتبہ نبوت اور رسالت اور سب سے بڑے رتبہ ختم نبوت کی تحقیق کی اور اپنے نفس امارہ کی طرح جو بکثرت اسے بدی کا حکم دیتا نبوت اور رسالت کی نسبت کرنے کو پسند کیا. بے شک وہ اپنے دین میں بہت مغرور ہوئے اور بڑی سرگرشی کی تو کچھ
की सरकड़ी उसको मुरीद दोनों ने बड़े गैरत वाले अल्लाह के साथ कुफ्र किया, उन्हें नफ्स की ख्वाहिशों से फरेब किया, और उस बड़े धोखेबाज ने उन्हें अल्लाह के धोखे में डाला, बल्कि अशरफ अली का कुफ्र सख्त और मुरीद से उसका वबाल बढ़कर कि मुरीद ने तो ये गुमान करना कहा भी कि जो कुछ कह रहा सही गला तभी बातिल, उसने ना कौल को बुरा बताया ना कायल को छिड़का, बल्कि उसे पसंद किया और कायल के लिए तसल्ली ठहरा, मगर ताज्जुब नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ख्वाहिश डाली थी जो सवाल में उससे मनकूल हुई, जिसके साथ हमारे सरदारों उलमा शरीफैन ने उसको कुफ्र का हुक्म किया, तो उससे कुफ्र का ताज्जुब किया जाए। और जब उसके नजदीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा इल्म गैब पागल और चौपाई को हासिल है, और इसमें शक नहीं कि वो अपने नजदीक उन बुरे खसीसों से ज्यादा इल्म रखते, अपने जाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म फजीलत में ज्यादा हुआ, तो उसे सजावार हुआ कि अपने ही आप को नबी और रसूल समझे, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह यूं ही मोहर लगा देता है हर मगरूर जालिम के दिल पर। खुदा की कसम बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ताक में है और उनके मुखालिफ के लिए जहन्नम का अज़ाब है, और अल्लाह खूब जानता है जो उनके दिलों में भरी है। अब जानना चाहते हैं जालिम कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। वल्लाहु तआला आलम व इल्मुहु जल्ल मजदहु अतम अकील। ये असल में जवाब लिखा है फाजिल बरेलवी ने, जवाब दिया फाजिल बरेलवी ने ये जवाब। फिर मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी ने इसको उलमाए हरमैन तैयबैन के पास पेश किया, तो उस और क्या नाम है हरमैन तैयबैन के तशरीफात मक्का मसला, कुछ शक नहीं इस फाजिल अल्लामा ने जो दिया वही सही हक है, जिससे उर्दू की गुंजाइश नहीं, और ऐसा सवाब जिससे मफा नहीं, बहुत दुरुस्त। इसके लिखने वाले कौन है? मक्का मुअज़्ज़मा के काज़ी अल-क़ुज़ात और तमाम बिलाद अरब के मुफ्ती और उलमाए मक्का मुअज़्ज़मा के सरदार अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान सिराज, ये सन 1335 की गढ़। और ये काजी मक्के मुअज़्ज़मा असद, मुफ्ती मालिक मोहम्मद आबिद बिन हुसैन, मुफ्ती शाफी अब्दुल्ला मोहम्मद सालिह, और तस्दीक़ जद्दा। जो कुछ इसमें जिक्र किया सही लिखा, इसको अली तबीब ने अमीन फतवा शाफिया, अमीन फतवा शाफिया मदीना मुनव्वरा, बहरहाल ये तस्दीक़ात है, वो भी उसके अंदर है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि कलमा पढ़ाया अपना, और उसमें क्या नाम है उन्होंने बजाय इसकी उस पर सरगनश है उसको तसल्ली दी है कि इसमें तुम्हारी तसल्ली ये ठीक। ये इतना शदीद अख्तलाफ, इस सिलसिले के बातें तो और पढ़ जाएंगी, मगर एक आखिरी बात और हम रख करके कुछ मुख्तसर ये देखिए, और बड़ी अहम बात भी हुआ, ये तहज़ीर उन्नास के लिखने वाले मौलवी कासिम नानोतवी, ये दारुल उलूम देवबंद के बारे में कहे जाते हैं। अच्छा, दारुल इशाद भी जो ये है मुकाबिल मौलवी मसाले, वैसे इन बातों की ताबील और तौजीह में तो लोग लगे, इसका ही मुराद समझ बात बन नहीं है। इसमें ऐसा था कि दुर्र मंसूर एक किताब है, ये जलालुद्दीन सूती ने तफसीर दुर्र मंसूर, उसमें हज़रत इब्ने अब्बास का एक कौल पेश किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल पेश किया। उस कौल का मुराद यह है कि जमीन के तबके मुख्तलिफ और हर तबके में एक ही खातम, हर तबके में, तो उसमें इन्ना अल्लाह खलक़ सबअ अर्दीन फी कुल्लि अर्दिन आदम व आदमकुम व नूहन व नूहकुम व इब्राहीम व क इब्राहीमकुम व ईसा व ईसाकुम व नबियुन क नबी इस्ताकी व अल्फासिक। तो उस सवाल करने वाला ने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीन, तो आपका जमाना सबके आखिर में होना, तो वो जो हर तबके में खातम है, आखिर इस कौल का मतलब क्या है? सवाल क्या है? अच्छा, कि भाई वो सब हर तबके में जब खातम जो है तो हमारे हुजूर से पहले के हैं या बाद के? अगर वो तबके वाले हुजूर तो हमारे हुजूर के बाद भी है, तो हुजूर के खातमुन नबी उस माना में कहा हर तबके में आएंगे कोई ना, समझा? तो इसका जवाब आप और दे सकते हैं, एक जवाब ये दे सकते हैं कि ठीक
اگر وہ ہر طبقے میں کچھ ہوں بھی مبلغ مسلم، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی طبقے میں ہوگا تو کوئی اول ہوگا، کوئی آخر ہوگا ہی ہوگا، مگر وہ جو آخر ہوگا اس کا زمانہ ہمارے حضور کے زمانے سے پہلے ہوگا. حضور حقیقی طور پر جیسے آخری نبی ہیں ویسے ہوں گے. جواب دیا، ختم ہوگی بات. انہوں نے دوسری مدد. پہلے آپ سمجھ لیں جو قرآن کریم ولیکن رسول اللہ خاتم النبی، اس میں اس بات پر اجماع امت کہ خاتم النبیین سے مراد آخری. یہی حضور نے بتایا، یہی صحابہ تابعین علم مجتہدین تمام آج تک اس پر اجماع تھا کہ قرآن کریم میں جو خاتم النبی کا لفظ ہے اس کے معنی آخر. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرا معنی کیا. انہوں نے کہا کہ زمانے کے لحاظ سے آخر ہونے میں کیا فضیلت، اول آخر کوئی بھی اول آخر ہونے میں کیا فضیلت. لہذا حضور کو جو ختم النبیین کا معنی یہ آخری نبی جو لے رہے ہیں یہ عوام کا خیال ہے. سمجھا؟ اب وہ بالکل وہ عبادت اب جو ان کی عبادت مکمل. بات حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے، اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے. قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیے تاکہ فہم جواب میں کوئی دقت نہ ہو. عوام کے خیال میں جو رسول اللہ کا خاتم ہونا وہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخیر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. آخر زمانے میں نہیں، زمان کے لحاظ سے اول آخر ہونے میں کوئی فضیلت بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. سمجھا؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کریے، اس مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت پر اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. یعنی یہ مقام تعریف کا نہیں، پھر تو صحیح کا مقام ہے تو پھر آخری نبی لینا اس کا معنی صحیح نہیں. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. اس میں تو خدا کی جانب نوز باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے. آخر اس وصف میں اور قد و قامت اور شکل و رنگ و حسب و نسب سبونت و وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ فرق نہیں، کیا فرق ہے جس کو ذکر کیا اور وہ کو ذکر نہ کیا. اب یہ بہت ہی طوالت کی طرف چلے گئے. منشا ان کا یہ تھا ہے پوری عبارت کا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نے زمانے کے لحاظ سے. آگے چل کر کے یہ بات کریں گے کہ خاتم النبیین کا معنی رتبے کے لحاظ سے ہو سکتے آخر، مرتبے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے. افضل الانبیاء کا مفہوم سمجھ لیجیے. تو انہوں نے ایک ایسا معنی دیا کہ پھر خود ہی جب انہوں نے اس کی وضاحت شروع کی کہ خاتم النبیین کا معنی جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں بڑی خوبی ہے. سب سے بڑی خوبی انہوں نے کیا بیان کی ہے کہ مختلف صفحات کے اوپر صفحے کی دیکھیے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی عبارتوں کو ملا کے ہم کوئی مفہوم دے رہے ہیں. ہر عبارت مستقل ہے، اپنے مفہوم کو واضح کرے. تو اب ان کا 18 غرض اختتام اگر وہی معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا، یعنی جو میں نے کہا کہ آخری نبی نہیں بلکہ مرتبے کے آخری، تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا. یعنی ہم نے جو معنی بتایا ہے اس معنی میں خوبی یہ ہے کہ اگر بالفرض نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی رسول ہی خاتم رہتے ہیں.
اتنی اچھا. اور اس کے بعد پھر صفحہ 18 پر تو یہ کیا, اور صفحہ 34 کے اوپر, ہاں صفحہ 34 پر پھر آتے ہیں, اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آ جائے. چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین پر فرض کیجئے کہ زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے. تجویز کی بات حضور کے پہلے والے کو تو جانے دیجیے, اس کے حساب سے تو خاتم بھائی ہیں. حضور کے زمانے میں بھی کوئی آ جائے تو آپ کی خاتمیت باقی رہتی ہے, حضور کے بعد بھی کوئی آ جائے تو آپ کی خاتمیت باقی رہتی ہے. خاتمیت کا یہ معنی. اچھا یہ معنی جو آپ بتا رہے ہیں, کیا اس سے پہلے بھی کسی نے بتایا؟ سوال یہ, تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا, تمام امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبی کے معنی آخر نبی, اور آپ کہتے ہیں یہ معنی صحیح ہے, وہ عوام کا خیال ہے, تو اس میں تو بڑوں کی توہین ہوتی ہے. اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں صاحب سے بڑوں کی توہین نہیں ہوتی. یہ بات صحیح ہے کہ یہ رہا ہے, اور اسے بڑوں کی توہین نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی بات کی طرف بڑوں کی توجہ نہ چاہے اور ایک چھوٹا بیان کر دے, اس میں بڑوں کی توہین نہیں ہوگی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کا نشانہ صحیح لگتا, بڑے کا نہیں لگتا. سمجھا؟ تو اس کو انہوں نے ادا کیا ہے. رہی یہ بات کہ بڑوں کی تعبیر کو نہ مانیے تو ان کی تحقیر نعوذ باللہ لازم آئے گی, یہ انہی لوگوں کے خیال میں آ سکتی ہے جو بڑوں کی بات فقط ازراہ بے ادبی نہیں مانا کرتے. ایسے لوگ اگر ایسا سمجھیں تو بچا ہے المرء یقیس علی نفسی, اپنا یہ وطیرہ نہیں, نقصان شان اور چیز ہے, خطا اور نسیان اور چیز. یعنی اگر بڑوں سے خطا نسیان ہو گئی وہ بات اور ہے, تو بھول کر کے ایسا کیا انہوں نے. اور اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان ہو گیا. یعنی اگر انہوں نے توجہ نہیں کی اور ہم جو بتا رہے تھے ان کا ذہن نہیں کیا تو اس میں ان کا نقصان ہی کیا پہنچے. اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا؟ یعنی میں نے اگر ٹھکانے کی بات کہہ دی تو اس میں بہت بڑا نہیں ہو گیا, اور اگر بڑوں نے ادھر توجہ نہیں کی تو اس سے وہ چھوٹے نہیں ہو گئے. پھر کہا کہ گاہ باشد کی کو دکے نہ داں باغنت بر حدف زنت تیرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی غلطی سے صحیح نشانہ لگا دیتا, کبھی ایسا ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں ہاں اگر بات وضوح حق, اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے, یہ میں نے کہی وہ اگلے کہے میری نہ مانے اور پرانی بات گائے جائیں, تو پتہ نہ تھا اس کے کہ قانون محبت نبوی سے بات بہت بعید ہے. ویسے بھی اپنے عقل و فہم کے فوٹ پر گواہی دی. کیا مطلب؟ اب وہاں آگے پھر کہ اب تو حق واضح ہو گیا, میں نے حق کہہ دیا کہ خاتم النبی کے معنی آخری نبی نہیں. اب اس کے بعد صرف اس لیے کہ صاحب بڑوں نے نہیں کہا تھا اور اب حق واضح ہو گیا, پھر بھی آپ پرانی بات گا رہے ہیں, پھر وہی بات لٹ رہے ہیں. تو یہ صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے. سچ یہ انہوں نے کیا. تو اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ یہ معنی جو میں بتا رہا ہوں یہ ایجاد تھا. یہ میں اس لیے بات ہوں, اس سے پہلے کسی نے اس معنی کو نہیں کہا. اب اس پر انہوں نے بہت پیچ و تاب اور بہت ہی اس کا ایک جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے بعد میں, وہ سب بالکل بچا جواب. ہمارا اعتراض کہتے تھا, ہمارا اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں لفظ خاتم النبی اس کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی, اور اس معنی پر اجماع امت, اس معنی پر امت کا اجماع اور اجماع امت کا انکار. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اگر خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں ہے اور نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت کا فرق نہیں آتا, تو پھر قادیانی کا قصور کیا؟ قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا مگر رسول عربی سے اپنے کو افسر تھوڑی بتایا. جب آپ نے ممکن مان لیا ایک چیز, ان کی بات کی تائید کی نا کس نے؟
یہ جو لکھا ہے وہ جب انہوں نے ممکن مان لیا کہ ہو سکتا تو خاتمیت میں فرق نہیں آتا، تو نے کہا بھی تم ممکن مانتے ہو، ہم واقع مانتے ہیں۔ ایک ممکن ہم کہتے ہیں بارش ہو سکتی ہے، آپ نے کہا بارش ہو گئی، تو اب اتنا کہہ دینے تک کافر تھوڑی ہوتا ہے۔ دوسرا وہ قادیانی کلمہ تو کوئی قادیانی کا بھی کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا سے پڑھنا کلمہ، قادیانی بھی وہی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد، کیا اصطلاح یہ قرآن کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا، صرف خاتم النبی کا معنی عقلی نبی نہیں مانتا ہو، یہی آپ بھی نہیں مانتے۔ ایک شوشہ انہوں نے اور لگایا کہ ہم خاتم النبیین کا جو معنی لیتے ہیں اس کے لیے آخری نبی ہونا لازم ہے، جیسے کہ چاند کے لیے روشنی ہونا لازم، یعنی دونوں کو بھی جدا نہیں ہو۔ ایک چکر یہ بالکل ایک فریب دے رہے ہیں، سمجھا؟ لازم ہم اس بحث نہیں جاتے، ہم صرف اس بات ہے اجماع امت میں کیا معنی ہے وہ بتاؤ، وہ کون سا معنی خاتم النبیین کا ہے جس پر امت کا اجماع ہوگا، یہ لازم ہے وہ لازم ہے کا سوال نہیں۔ قرآن میں جب خاتم النبیین کا لفظ آیا تھا تو کس معنی کو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ بتائیے گا، کوئی جواب نہیں ملا، صرف یہ آخری نبی۔ اچھا اب اگر آخری نبی ہم لازم نہیں مان لیں تو ایک چیز آپ بتائیے، سورج کے لیے دن کا وجود لازم ہے، طلوع جب سورج کے طلوع کے لیے دن کا وجود لازم ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا ہو دن نہ ہو، یا دن ہو سورج نہ ہو؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو آپ یہ کہتے ہو کہ آخری نبی ہونا خاتم ذاتی کے لیے خاتم زمانی لازم ہے، خاتم ذاتی کے لیے خاتم زمانی لازم ہے، تو دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے تو جدا تو نہیں ہوگا۔ جب دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے تو جب آخر آپ جو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ حضور کے بعد میں آپ کوئی آئے تو پھر بھی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، کیوں نہیں؟ دونوں ساتھ ہیں تو ایک ختم ہوگا کہ نہیں؟ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو خاتمیت زمانی ختم ہوگی، اور خاتمیت زمانی جب ختم ہوئی تو ذاتی بھی ختم ہوگی، اس لیے کہ وہ لازم تھی۔ صحیح ہے، جب حضور کے بعد کوئی نبی آیا تو دن تو گیا، اور جب دن گیا تو سورج بھی گیا، اس لیے کہ لازم تھا، ایک رات ہو گیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دن تو چلا جائے سورج باقی رہے۔ تو وہ لازم کا لفظ جو ہے دھوکہ ذہن کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ خاتم اور مختصر سوال کہ قرآن میں ہم کو تم تفاسیر و حدیث کی روشنی میں سمجھاؤ کہ اللہ نے جو خاتم النبیین کا لفظ رکھا اس کا معنی کیا، اور وہ کون سا معنی ہے جس پر امت کا اجماع۔ تو یہ خود بھی کہتے ہمارا معنی نیا، ہم جو بتا رہے ہیں وہ نیا معنی ہے، تو اب اجماع وہی اسی پر ہو گیا، ان سے پہلے تو کسی نے بتایا نہیں، تو اجماع اس پر ہو گیا، اور اجماع امت جس معنی پر ہو جائے اس کا انکار کچھ ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ دیوبند سے پہلے تو کسی نے نہیں کہی نہیں، اب اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ دیکھو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، یہ تحذیر الناس سے پہلے کسی نے نہیں کہا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم دیوبند حضور کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح تشبیہ حفظ الایمان سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ براہین قاطعہ میں حضور کے لیے کیا نام ہے جو پڑھنے پڑھانے کی بات ہے، اس براہین قاطعہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا، سمجھا؟ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا دیا عالم داد میں اور اس کو تسلی کا سبب یہ خیال اس سے پہلے کسی نے نہیں، تو ہم کہتے کہ تم نہیں جانتی ہے، تم الگ مذہب، ہم الگ نہیں، ہم بریلوی ہیں، تم دیوبندی ہو، اس لیے کہ تم اس کے باوجود ان کے پیچھے جا رہے تو صحیح سچ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عقیدہ لاؤ کہ فاضل بریلوی نے کہا اس سے پہلے کسی نے نہ کہا، ایسا ہو تو پیش کرو، ایسا کوئی آپ کو اس طرح سے کہنا ہے اور بھی بہت ہی ابھی آپ
سمجھا دیجیے مولود و فاتحہ میلاد کے تعلق سے شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کا انداز دیکھیے. مولود شریف کا جواب پیش کیا نا، مولود شریف کا جب ہم نے پیش کیا نا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. اور اچھا اب ان کا حال دیکھیے کہ 147 صفحے پر یہ فتاوی رشیدیہ ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتاوے ہیں تو جمع کیا ہے. سوال بھی کرنے والا کتنا محتاط ہو کر کرنا. جس عرص میں صرف قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اور تقسیم شیرینی ہو، شریف ہونا جائز ہے کیا نہیں؟ اب اس میں کوئی خرافات تو نہیں، ناچ گانا تو نہیں، تو کہتے ہیں کسی عرس اور مولود میں شریف ہونا درست نہیں، کوئی سا عرس اور مولود درست نہیں. یہ جواب دے رہا. یہ نہیں کہ بھئی یہ خرافات نہ ہو، یہ سختی نہ ہو، یہ اسراف نہ ہو. تو مولود شریف کا یہ حال ہے کہ چھاپ چلی تھا. محرم ایک سوال پھر کیا کس نے، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ماں اشعار پر روایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی نی سبیل لگانا، چندہ دینا، شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یعنی صحیح روایت کے ساتھ اگر ہم کریں تو کیا کریں، محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، صحیح روایتوں کے ساتھ یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل و شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست. سمجھا؟ اور تشبہ اور روافظ کی وجہ سے حرام، یعنی اس میں رافضیوں سے مشابہت ہوتی ہے. حالانکہ بری باتوں میں مشابہت حرام ہوتی ہے، اچھی باتوں میں مشابہت حرام نہیں ہوتی. اب رافضی دن پر قرآن پڑھتا رہے تو ان کا کتاب رافضیوں سے مشابہت ہوتی ہے، قرآن پڑھنا پڑے. یہ تو رہا کہ شربت حرام، شیرینی حرام، یہ سب حرام. اب ادھر دیکھیں شیرینی حرام سب. اب 448 صفحہ دیکھیے، اس طرح سے آپ سمجھا لیے گا تو نہ جانے کتنے 448 صفحہ میں کیا ہے. یہاں تو سب حرام، مگر یہاں پر کیا ہے، ہندو تیوہار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیج دیں. ان چیزوں کو لینا اور کھانا استاد و حاکم اور نوکر مسلمان تو درست ہے یا نہیں درست ہے؟ جواب یہ اسی فتاوی 488 سمجھا. اس طرح سے اتنی باتیں ہیں کہ کہاں تک آدمی آپ اس میں ابھی کچھ ان باتوں کو کہاں تک آپ کو سنا کہ تقویت الایمان کی کیا اہمیت. خود رشید احمد گنگوہی نے تقویت الایمان کی کتنی تعریف کی، سمجھا. اور خود تھانوی کی نظر میں تقویت الایمان کا کیا درجہ. یہ اصل میں کتاب ہے اخبار ثلاثہ، اس کا نام ہے حکایات اولیاء. اس کی ترتیب لوگوں نے دی ہے مگر حاشیہ مولانا اشرف علی تھانوی ہی نے چڑھا دیا. تو یہ اس کی بڑی معتبر کتاب، سمجھا، بڑی معتبر کتاب. اب اس میں تقویت الایمان کی جو تعریف ان لوگوں نے کی ہے وہ تو کی ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود لکھنے والا کیا ہے. تقویت الایمان کے لکھنے والے ہیں اسماعیل دہلوی، اور وہ ساری عبارتیں تقویت الایمان کی ہیں. جس کا نام محمد یا علی ہم سے کسی چیز کا اختیار، وہ تقویت الایمان کی عبارت ہے کہ حضور ہم تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے. حضور کے بارے میں کہا کہ مار کر مٹی میں ملنے والے ہیں، ذرے ناقص سے کم، خدا کی شان کے آگے جماعت سے زیادہ ذلیل. اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ تقویت الایمان، سمجھا، کے پیچھے سے بے خبر. یہ سب وہ تقویت الایمان تو مسلسل اسی طرح آپ لکھتے جائیے تو بہت ایک پورا کسٹ آپ کے تیار ہو جائے ایسا تو. مگر ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقویت الایمان خود لکھنے والے کی نظر میں کیا، اور جب اس نے لکھا تھا
लोगों के सामने पेश किया था, तो उस दौर के लोगों के तासुरात और वो रवायत उन्हीं के घर वालों से, बस वही एक वाक्य उसमें। इससे आप समझ लेंगे कि ये जानबूझ करके इन लोगों ने फितने उठाया। जिस चीज में आप खुद जानते हैं कि इससे फितना होगा, आप उसको हमेशा करते हैं। क्या है? अब देखिए, खान साहब ने फरमाया, इसमें खान साहब की हिदायत की जमात हैं, और ये वही किताब है मुख्तलिफ लोगों की हिदायत, जिसमें इस्माइल दहलवी की जो हिदायत के ताल्लुक से अब रावी कोई। खान साहब ने फरमाया कि मौलवी इस्माइल साहब ने तक़वीयतुल ईमान अव्वल अरबी में लिखी थी, चुनांचे उसका एक नुस्खा मेरे पास, एक नुस्खा मौलाना गंगोही के पास, और एक नुस्खा मौलवी नसरुल्लाह खान खौरजवी के कुतुबखाने में भी था। इसके बाद मौलाना ने उसको उर्दू में लिखा। लिखने के बाद अपने खास लोगों को चला, जिनमें सैयद साहब, मौलवी अब्दुल हई साहब, शाह इसहाक साहब, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब, मौलवी फरीदुद्दीन साहब मुरादाबादी, मोमिन खां, अब्दुल्ला खां अलवी, उस्ताद इमाम बख्श सबाई और मौलाना ममलूक अली साहब भी थे, और उनके सामने तक़वीयतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाद जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए और बाद जगह तशद्दुद भी हो गया। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे जली लिख दिया गया। जानते हैं कि जो उमूर शिरके खफी थे उसको हमने शिरके जली लिखा। शिरके खफी कैसे? जैसे रिया, आप खुदा को इबादत करें किसी को दिखाने के लिए, तो इसको शिरके खफी कहते हैं। तो इससे आदमी काफिर नहीं होता। और शिरके जली वो है जैसे खुदा के सिवा किसी को पूछना। काफी आप जानते हैं ये शिरके खफी है, जिसको आप ही था, हालांकि वो शिरके खफी है कि नहीं वो बात बैजला, मगर आप जानते हैं ये शिरके खफी है। आप उसको यानी जिसकी करने वाला गुनहगार, उसको आप उसके करने वाले को आप काफिर और मुशरिक बताओ। ये जान है खुद ही ये करार ही। तो कहते हैं क्या कि बाद जगह तशद्दुद भी हो गया। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे जली लिख दिया गया। इन वजूह से मुझे अंदेशा कि इसकी इशाअत से शोरिश जरूर होगी। अगर मैं यहाँ रहता तो इन मज़ामीन को 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता, लेकिन इस वक्त मेरा इरादा हज का है और वहां से वापसी के बाद इसमें जिहाद है, इसलिए मैं इस काम से माजूर हो गया और मैं देखता हूँ कि दूसरा इस बात को उठाएगा नहीं, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। वो इससे शोरिश होगी मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएगी। लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है। अगर आप हजरात की राय इशाअत की हो तो इशाअत की जाए, वरना इसे चाकल रह जाए। ये पूछा खुद इस्माइल दहलवी। इस पर एक शख्स ने कहा कि इशाअत तो जरूर होनी चाहिए मगर फला फला मुकाम पर तरमीम होनी चाहिए। एक ने ये बताया था कि तरमीम क्या पेशा था। इस पर मौलवी अब्दुल हई साहब, शाह इसहाक साहब, अब्दुल्ला खान अलवी, मोमिन खान ने मुखालफत ही कहा कि तरमीम की जरूरत नहीं। इस पर आपस में गुफ्तगू के बाद भी इत्तेफाक तय पाया कि तरमीम की जरूरत नहीं और इसी तरह शायद होनी चाहिए। चुनांचे इसी तरह उसकी इशाअत हो गई। इशाअत के बाद मौलाना शहीद हज को तशरीफ ले गए। हज से वापसी के बाद 6 महीने दिल्ली में क़याम रहा। इस जमाने में मौलाना इस्माइल गली कूचों में बात फरमाते थे। मौलवी अब्दुल हई साहब मसाजिद में 6 महीने के बाद जिहाद के लिए तशरीफ ले गए। ये किस्सा मैंने मौलवी अब्दुल क़य्यूम साहब, अपने उस्ताद मियाँ जी मोहम्मदी साहब वगैरह से सुना। ये खुद आप लिखते हैं कि ये किताब ऐसी है जिसमें हमने शिरके खफी को शिरके जली कर दिया, इसमें हमने तशद्दुद किया, इसको छपने से शोरिश पैदा होगी। समझा? ये तो लिखो खुद आपसे ख्याल है। हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या खुराफात है वो तो हमारी नजर में, जब आप उसके मुतालिक थे तो आपने उम्मत में फितना क्यों पैदा किया? तरमीम क्यों नहीं करती आपने? जब कुछ आपकी शादी कह रहे थे कि तरमीम कर दो तो क्यों नहीं किया? अच्छा, क्या वजह से थी? बस यही मिसरात की शिद्दत और एक नई बात पैदा करना, और इसमें कुछ कहना है वही जो उनको फायदा क्या? उम्मत में इख्तिलाफ होगा तो कोई ना कोई कौम उनके साथ चलेगी कि नहीं चलेगी, अपना मानेगी कि नहीं मानेगी। पुरानी बात कहते रहोगे तो कौन आपका अपना मानेगा? तो ये है तक़वीयतुल। इसी को रशीद अहमद गंगोही बड़ी तारीफ कर रहे हैं, शरफली थानवी तारीफ कर रहे हैं, और खुद लिखने वाला ये कह रहा है ये फितने की किताब है, फितने की किताब। और शिक्षा बता हुआ और उन्होंने जो लिखा वो सही
Tapi Allah tidak tentu. apa Jazakallah.